سابق وزیر اعظم عمران خان نے احسان فراموشی کی مثال قائم کرتے ہوئے سائفر کیس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو عدالت میں طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عمران خان نے سائفر کیس کی جیل میں سماعت کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو بھی بطور گواہ بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی غیر ملکی سفارت خانے کے نمائندے کو عدالت میں طلب کیا جا سکے۔ ماہرین قانون اور سابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی سفارتکار کو کسی بھی صورت فوجداری کیس میں گواہی کے لیے طلب نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کے مطابق اگر کوئی ملک رضاکارانہ طور پر کسی کیس میں اپنے سفارتکار کو عدالت میں پیش ہونے کا کہے تو ممکن ہے، لیکن اس کے بغیر سفارتی استثناء کے باعث انہیں عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے اس تقاضا یا دفاع کے لیے گواہی کی ضرورت ہو تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر رہنے والے سفارتکار عاقل ندیم کہتے ہیں کہ ویانا کنونشن کے مطابق کسی بھی سفارتکار کو کسی کرمنل کیس میں طلب نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی استثناء کے مطابق اگر کوئی سفارتکار کسی قتل میں بھی ملوث ہو تو بھی اسے نہ تو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے عدالت بلایا جا سکتا ہے۔ عاقل ندیم کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے پاس صرف انہیں ملک سے نکالنے کا اختیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اندازے کے مطابق جج بھی ایسی کسی درخواست کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی گواہی ضروری ہے۔ ان کے بقول یہ کیس سائفر کا ہے جس میں آفیشل سیکرٹ دستاویز کو افشاں کیا گیا ہے۔ سائفر کے ذریعے کوئی سازش ہوئی یا نہیں، یہ بات کا سوال ہے۔ عدالت کے سامنے اس وقت صرف یہ سوال ہے کہ آیا یہ سرکاری دستاویز سیاسی فائدے کے لیے افشا کی گئی یا نہیں۔ عاقل ندیم کے بقول ویانا کنونشن پر تمام ممالک کے دستخط موجود ہیں اور اس کی موجودگی میں کسی بھی سفارتکار کو عدالت میں بلانا ممکن نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر امریکی حکومت اپنے سفارتکار کو عدالت میں جا کر بیان دینے کو کہے تو ممکن ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی سفارتکار کو عدالت میں یا محض بیان کے لیے بلانا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب سینئر وکیل عمر اعجاز گیلانی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کسی سفارتکار کے سفارتی استثناء کا معاملہ ہے، دوسرا کرمنل ٹرائل میں پروسیکیوشن یا دفاع کسی کو جبری طور پر گواہ نہیں بنا سکتے۔ پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی شق نہیں ہے۔ ان کے بقول عدالت صرف کسی ایکسپرٹ کو گواہی کے لیے بلا سکتی ہے۔ جیسے کوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ ہو تو عدالت اسے عدالت میں طلب کر کے پوچھ سکتی ہے کہ یہ تحریر کسی ملزم کی تحریر سے مل رہی ہے یا نہیں۔ عمر اعجاز گیلانی کا کہنا تھا کہ دفاع کے وکیل اپنے گواہ بلا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اسے گواہی کے لیے طلب کیا جائے۔ پولیس بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ کسی شخص کو گواہی کے لیے زبردستی بلائے۔ ان کے بقول پولیس کے پاس اختیار ہے کہ کسی شخص کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اسے کہہ سکتی ہے کہ آپ اس کیس میں متعلقہ ہیں، لہٰذا آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ اس معاملے میں اگر پولیس کو لگے کہ بیان ریکارڈ کروانے کے دوران اس شخص نے تعاون نہیں کیا یا پولیس کو گمراہ کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ عمر گیلانی کے مطابق اگر کوئی شخص بیان دینے کے بعد عدالت میں گواہی دینے پر تیار نہ ہو تو اس کے خلاف حقائق چھپانے کا الزام عائد کر کے اسے جیل تو بھجوایا جا سکتا ہے، لیکن اسے گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بقول اس کیس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے نمائندے کو بلانا عدالت کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ان کے بقول یہ کیس ایک سرکاری دستاویز کے غیر قانونی طور پر افشا کرنے کا ہے۔ اس میں کسی سازش کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے۔ خیال رہے کہ وفاقی تفتیشی ادارے FIA کی طرف سے سائفر کیس میں جو چلان عدالت میں جمع کروایا گیا ہے، اس میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے واشنگٹن سمیت دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن DC سے موصول ہونے والے سائفر کو قومی سلامتی کا خیال کیے بغیر ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس الزام کی بنیاد پر 15 اگست 2023 کو عمران خان کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA میں
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस की समाअत के लिए खुसूसी अदालत कायम की गई और वजारत कानून की तरफ से इमरान खान के जेल ट्रायल के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 29 अगस्त को पहली मर्तबा साइफर केस की समाअत की, जिसके दौरान इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद 10 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए थे, लेकिन बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल की बुनियाद पर इस केस की तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में समाअत जारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।